مولانا محمد وسلم۔ صفحہ نمبر 399 عارف باللہ علامہ ساوی مالکی کا عقیدہ، اور ہندی میں صفحہ نمبر 382 382۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے واضح گمراہی، یعنی جو لوگ مسلمانوں کو اس سے روکتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرنے کی بنیاد پہ، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جانے کی بنیاد پہ انہیں کافر اور بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی اور کھلی ہوئی ہلاکت یعنی بربادی ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت عبادت غیر اللہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ الحب فی اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت کرنے کی طرح ہے۔ حدیث روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی۔ فرماتے ہیں یہ اسی ضمن سے ہے، یہ اسی طریقے سے ہے، ایسا نہیں کہ یہ عبادت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ جائز ہے۔ اسی کے نیچے سلطان الطارقین حضرت حمید الدین ناگوری کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، جن کا انتقال سن 677 ہجری میں ہوا۔ آپ صفحہ نمبر 382 پہ آپ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ میری بیوی سیدہ خدیجہ کی قبر پہ جا کے عرض کرے، کیونکہ آپ نے کسی حاجت مند کو اپنے دروازے سے محروم نہیں ٹھہرا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ کے فرما دیا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے بندیاں دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں سے استفادہ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 403 شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ، ہندی میں صفحہ نمبر 387۔ جو چھوڑا جا رہا ہے بیچ میں وہ آپ کو اس سے مطالعہ کرنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعارف 12 کرایا گیا ہے کہ یہ علم حدیث ہندوستان میں لانے والے پہلے بزرگ ہیں، اور حدیث پڑھنے والا ہر فرد انہیں مانتا جانتا اور ان سے عقیدت رکھتا ہے۔ آپ اپنی کتاب اشیۃ اللمات میں لکھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت بالاتفاق مستحب یعنی بہتر ہے، یعنی امت کا اتفاق اس بات پہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اور فرماتے ہیں میت کا احترام اس کی زیارت کے وقت واجب ہے، خاص کر بزرگان دین کا۔ کہتے ہیں ادب کی رعایت ان کے مرتبے کے لحاظ سے ضروری جیسا ان کی زندگی میں تھا، اس لیے کہ بزرگوں کی مدد ان کی زیارت کرنے والوں تک ادب کے اعتبار سے پہنچتی، یعنی کہتے ہیں عام مسلمانوں کی قبر پہ جائیں تو بھی ادب ملحوظ رکھیں، لیکن جب بزرگان دین کی مزار پہ جائیں تو ادب زیادہ ملحوظ رکھیں۔ جیسے ہم دنیا میں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو بھی ہم برے الفاظ نہیں استعمال کرتے، لیکن جب ہم اپنے عالم صاحب سے، مولانا صاحب سے، کسی بزرگان دین سے ملاقات کرتے ہیں تو نہایت احترام کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کے وقت بھی اسی طرح کا ادب بجا لانا چاہیے، اور بزرگان دین اس ادب کی بدولت اپنی ان کی مدد، بزرگان دین کی مدد زیارت کرنے والوں تک پہنچتی۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر لکھا ہے، اس سے نہیں سوری معاف کیجیے گا اشیۃ اللمات کے اندر لکھا ہے۔ ان دلیلوں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے عقیدہ ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا شرک بدعت نہیں بلکہ بالاتفاق مستحب اور بہتر ہے، زیارت کرنے والوں کے لیے بزرگوں کی مدد پہنچتی بھی ہے۔ اسی کے جسٹ نیچے علامہ طحطاوی کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، اسے بھی دیکھ توحید بھائی سے بات کر لیجیے فرحان۔ علامہ طحطاوی کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف، یہ عورتوں کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے۔ مرد حضرات بھی مزارات پہ جائیں تو ادب کے ساتھ کہ ان کے روضہ مبارک سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، ہے نا، جو قرآن کی آیت یاد ہو پڑھیں اور اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور لوٹیں۔ وہاں جانا اور جو ڈھول تاشے باجے گاجے قوالی گانے
ان سب کا دین اسلام اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی جانا جائز، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو بزرگوں کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ ایک عورت کا جذبہ دیکھیں اور جا کے اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر مزارات پہ عورتوں کا جانا حرام ہے تو میں ساری زندگی مرض میں رہنا پسند کروں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے مزارات پہ نہیں جاؤں۔ یہ ہوتا ہے شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ، ہے نا۔ یہ تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ آپ بیمار ہیں تو کوئی کہے کہ شراب پی لیجئے غم ہلکا ہو جائے، لیکن اللہ اور رسول نے تو شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح مزارات کی زیارت عورتوں کے لیے جائز نہیں، ہے نا۔ علامہ طحاوی نے بوڑھی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر فتنے کا محل نہ ہو، اگر بہت فتنہ نہ ہو، کوئی اندیشے فتنہ نہ ہو اور وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، تو ایسی صورت میں بوڑھی عورتوں کو زیارت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس دور میں اتنے اہتمام ممکن نہیں ہے، تو ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو مزارات پہ جانے سے روکنا چاہیے کہ یہ محل فتنہ ہے۔ آگے علامہ ابن عابدین شامی کا عقیدہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا خود سے، 2 واقعات ہیں۔ یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، سن 1253 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اولیاء اللہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف درجہ رکھتے ہیں اور زیارت کرنے والوں کو اپنے معارف و اسرار کے لحاظ سے فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، یعنی جیسا ان کا درجہ ہے ویسے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور تحریر فرماتے ہیں بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا بوڑھی عورتوں کو حرج نہیں، جوان ہو تو ناجائز، جیسے کہ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا جائز نہیں۔ لیکن کون سی بوڑھی عورتیں جن کے لیے فتنے کا محل نہ ہو، ان کی وجہ سے دیکھی دیکھا جوان عورتیں نہ جائیں، چلیں فتنے کا محل نہیں بھی ہوگا لیکن بوڑھی جائے گی تو پیچھے پیچھے جوان بھی چلی جائے گی، اس لیے مزارات پہ عورتوں کو جانے سے بچنا چاہیے ہمارے زمانے۔ اور یہ ہمارے آپ کی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جو مزارات پہ جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ سختی کے ساتھ ہم انہیں روکیں، اور اللہ والوں کی یادیں آپ کہیں بھی انہیں یاد کریں، اللہ والے مدد فرماتے ہیں، ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا چھوٹے چھوٹے واقعات 2 ہیں، اسے آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک کتاب آج مکمل ہوئی، اس میں ہم لوگوں نے مختلف عقائد پر قرآن و سنت سے دلیلیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں تعین حیات ساری زندگی انہی عقیدوں پر قائم ہو جائے۔ دوران تدریس کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فتویٰ پوچھ رہے ہیں یہ والا۔ آخری میں حضرت مفتی جلال الدین صاحب ایک عظیم مفتی بھی تھے، تو بزرگان دین کو بعض سنی حضرات رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، جو لفظ صحابہ کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص ہے، اسی تعلق سے ان کا فتویٰ ہے کہ جو صحابی نہیں ہیں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیسا۔ آپ کے زمانے میں بڑا فتنہ پھیلایا گیا کہ سنی لوگ غیر صحابی کو صحابی کے برابر مانتے ہیں، تو اسی میں فتویٰ وہ لکھا ہوا ہے کہ غیر صحابی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی، اس میں کوئی حرج۔ تو یہ ایک فتویٰ ان کا کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ کتاب کے تعلق سے بات یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، بہت محنت کے ساتھ اور بہت باریک نظر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد اس کتاب پر مشتمل ایک اوپن بک کمپٹیشن بھی ہوگا جس میں کتاب آپ سامنے رکھ کے اس کا جواب دیجیے۔ آپشنل رہے گا، آپشنل مطلب اس میں ٹک لگانا ہوگا، جیسے لکھا ہوگا کہ قبروں پہ جانا مستحب ہے، قبروں پہ جانا کیسا ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے، تو آپ کو اس پہ ٹک لگانا ہوگا کہ کتاب بزرگوں کے عقیدے کے مطابق مزارات پہ جانا بزرگوں کی یہ کیسا ہے، تو اس کو آپ کو بس ٹک لگانا ہوگا، آپشنل ہوگا۔ تو گھبرائیے گا مت کہ امتحان ہونے والا ہے، بہت بڑا کمپٹیشن ہونے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن رمضان بھر میں آپ کو یہ تھا کہ اس کو رمضان سے پہلے ہی کرنا ہے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ مکمل وقت ملنا چاہیے، تو رمضان میں جہاں دوسری نیکیاں کریں، اپنے ایمان عقیدے کی پختگی کی خاطر اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں،
رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو لے کے اوپن بک کمپٹیشن کیا جائے، اور آپ اس میں کامیاب ہو نہ ہو، ایمان عقیدہ نہایت عظیم دولت ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کی کلاس میں جو لوگ شریک تھے ان سے کل بعد نماز عصر سے حدیث پاک سنی جائے گی۔ کل اتوار کا دن ہے، لہٰذا آپ سے کہا گیا تھا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں سنی جائے گی، تو امید ہے آپ نے تیاری کر رکھی ہوگی۔ تو برائے کرم کل بعد نماز عصر سے لے کے 7 بجے تک اتنے کے بیچ میں آپ آ کے یہاں پہ سبز پوش ہاؤس مسجد میں حدیث پاک سنا لیں۔ گزارش آپ سے یہ کہ آپ کو ایک حدیث یاد ہو تو آپ ایک ہی سنائیں، اردو میں یاد ہو اردو میں سنائیں، ہندی میں یاد ہو ہندی میں سنائیں، عربی میں یاد ہو عربی میں سنائیں، ہے نا، سنائیں آپ حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، اور کوشش کریں۔ آج تو جامعہ الاسلاح اکیڈمی میں ہم لوگ لے رہے تھے ایگزام، تو کچھ بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں چل پایا تھا ہم لوگوں کو، تو آئیں میرے پاس، تو 3-4 حدیثیں سنا رہی تھیں، الصیام جنہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ طیب یحب الطیب، 3-4 حدیثیں آن دا اسپاٹ یاد کر کے سنا دے رہی۔ تو ہم لوگوں نے ان سے اتنی باتیں کہیں کہ اگر آپ 5-10 منٹ میں 3 حدیثیں یاد کر سکتی ہیں تو جائیے آپ 40 حدیثیں یاد کر کے آئیے رمضان میں۔ تو آپ کو ایک حدیث یاد ہو آپ ایک سنن، آج صیام جنہ سنا دیجیے کہ روزہ ڈھال اور رکاوٹ ہے نا، ہم لوگ کی حوصلہ افزائی کے لیے سنا دیجیے کہ آپ سنائیں گے تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ جو اہتمام کیے گئے تھے وہ سب رائے گاہ نہیں گئے، وہ سب اللہ ٹھکانے لگ گئی ہماری محنت۔ تو کل آپ بعد نماز عصر سے لے کے شام 7 بجے تک سبھی لوگ، شہباز بھائی آپ کا بھی انتظار کریں گے، تو آپ لوگ حدیث، شہباز بھائی تو حدیثیں چھاپی ہیں تو ان کو یاد ہی ہو گئی ہوگی، تو آپ لوگ حدیث پاک ضرور سنیں، آپ کو سنانا زیادہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری نشست ہے کلاس کی۔ 15 تاریخ کو ایم ایس آئی کے آڈیٹوریم میں اس کا درس حدیث کا پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا، جس میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ رمضان المبارک کیسے گزارے۔ نہایت عظیم دولت ہے رمضان، ہر مہینے آتی ہے اور عید پر ہمارے ہاتھ میں صرف 2 جوڑے نئے کپڑے رہ جاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، اور اس بات کی فکر رہ جاتی ہے ہمارے گھر میں پکوان کون سا پکے گا، بچے یہ سوچتے ہیں عیدی کہاں سے بٹورنا ہے نا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رمضان جیسی عظیم دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم کیسے گزاریں۔ تو 15 تاریخ کو جو اگلا سنڈے پڑے گا، یعنی رمضان کے اور ہمارے بیچ صرف ایک ہی اتوار بچا ہے، تو اس اتوار کو انشاءاللہ تعالی ایم ایس آئی کے آڈیٹوریم میں ایک سیمینار ہوگا، مفتی صاحب کی سرپرستی میں، مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب راجستھان سے تشریف لا رہے ہیں، جو یہاں آئے تھے سب گراؤنڈ میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ ایم ایس آئی بھی وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں۔ فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ سن لیے ہیں کہ ایم ایس آئی میں بھی آپ لوگ 10 بجے سے انشاءاللہ شروع ہوگا اور 1 سے 2 کے بیچ ختم ٹائم سے ہی شروع، تو آپ لوگ وقت سے پہنچے، کوشش کریں 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے وہاں گارجین کے ساتھ بچوں سے بتائیں۔ اور کچھ آپ کو پوچھنا ہے کتاب کے تعلق اس سے؟ کے بعد پھر دوسرا کورس بھی لانچ کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ عقائد کے بعد کوئی دوسری کتاب ہوگی یا منتخب 40 آیتوں کا، اور اس کے بعد پھر جو حدیثیں پڑھی ہیں 40 تو ضروری تو نہیں، 40 کے بعد نیکسٹ ٹاپک کی حدیث، تو اس کو آپ لوگ ساتھ نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ اللہ چاہا تو رہے گا، اور کوشش ہوگی۔